بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا اور ہم سورہ بقرہ یعنی دوسرا پارہ شروع کیا ہوا تھا ہم نے، تو آج بھی اسی سبق کو کنٹینیو کرتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، جو زمین میں ہے اس میں سے کھاؤ، اس حال میں کہ وہ حلال ہو، پاکیزہ ہو، اور تم اتباع نہ کرو شیطان کے راستوں کی، بے شک وہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح کھلا دشمن۔ ٹھیک ہے، آگے حلالن کے بعد نکالا حالن، یعنی یہ حلالن یہ حال ہے، یعنی زمین میں سے کھاؤ، یعنی اس حال میں کہ وہ حلال ہو۔ زمین کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں، حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں، لیکن جو حلال ہے وہ کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت کے شروع ہونے سے پہلے بھی کچھ الفاظ ہیں، کہتے ہیں وَنَزَلَ فِي مَنْ حَرَّمَ السَّوَاعِبَ وَنَحْوَهَا۔ یہ آیت آگے آنے والی آیت جو ہم نے پڑھی، تو یہ آیت نازل ہوئی ہے اس شخص کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سوائب کو حرام کیا۔ سوائب کہتے ہیں یعنی جو اچھی کوالٹی اچھی چیز کے کھانے ہوتے ہیں، اچھی چیز کے جو ہے وہ کپڑے ہوتے ہیں، ان کو سواعب بولتے ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے رفیع الاطعمۃ والملابس، یعنی اچھی کوالٹی کے کھانے اور اچھے کوالٹی کے کپڑے لوگوں نے کیا کیا؟ خود پر حرام کیا، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو غرض مفسر ہوگا شان نزول بیان کرنا۔ حلالن کے بعد حالن اس کا ہو گیا، غرض مفسر ہوگا ترکیب بیان کرنا۔ طیباً کے بعد نکالا صفتن مؤکدتن اے مستلزن، یعنی یہ صفت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی صفت ہے جو تاکید بیان کرنے والی ہے، حلال کے ساتھ طیباً بھی ہو۔ صفت تن مؤکدتن یعنی مستلزن، یعنی لذت والا ہو، اور یہ ان کے ساتھ خاص ہے، مومنوں کے ساتھ۔ نیچے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے کہ وہ بندہ جو زمین میں ہے اس کو کھائے تو وہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا ترکیب بیان کرنا۔ خطوات کے بعد نکالا طرقن، یعنی راستے، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ طرق یہ طریقہ تن کی جمع ہے، اور طریقہ کہتے ہیں راستے کو۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ طرق خطوات سے مراد طرقن ہے، یعنی آسان معنی بیان کرنا غرض مفسر ہوگا، یعنی تزیینہ، یعنی شیطان کے آرائستہ جو راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان نے جن کو آراستہ کیا ہے ان کی تم پیروی نہ کرو۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ وہ ضمیر سے مراد ہے شیطان، تزیینہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا تزیینہ، اگر پیچھے سے اس کو تفسیر اور مفسر بنائیں گے تو اعراب ہوگا تزیینہ۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی بین العداوت، یعنی وہ کھلا ہے، واضح ہے عداوت کے اندر، ہر کسی کو معلوم ہے، کوئی بھی مومن مسلمان اس سے واضح ہوگا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، تو دشمنی میں وہ کیا ہے؟ بین العداوت، دشمنی میں وہ واضح ہے۔ غرض مفسر ہوگا مبین کی وضاحت کرنا۔ آگے کہتے ہیں انما یعمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے گناہ کا، بالسوء یعنی برائی کا، والفحشاء اور فحاشی کا، اردو کے اندر فحاشی بولتے ہیں اور فحشا یہ عربی کے اندر بولتے ہیں، تو فحاشی اور
گناہ کا تمہیں شیطان حکم دیتا ہے۔ سو کے بعد الاسم نکالا، یعنی سو سے مراد ہے گناہ، برائی، گناہ۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ فحشا کے بعد نکالا القبیح شرعن، یعنی جو شرعی قبیح چیز ہے، فحشا سے وہ مراد ہے، یعنی شریعت میں جس کو قبیح قرار دیا گیا ہے، تو وہ کسی بھی طرح کی فحاشی ہو تو شیطان اس کا کیا کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ آگے کہتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کہو تم اللہ تعالیٰ پر جو تم نہیں جانتے۔ اس کا عطف پیچھے ہے، تو پیچھے تھا کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحاشی کا، اور شیطان تمہیں اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے، یعنی جو تم نہیں جانتے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر حلال کیا ہے، تو شیطان تمہیں اس بات کا بھی حکم دیتا ہے۔ آگے اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں، من تحریم ما لم یحرم وغیرہ، وغیرہ کا عطف ہوگا تحریم پر، تو اس وجہ سے اس پر کسر آئی، من تحریم ما لم یحرم وغیرہ، یعنی جو حرام نہیں ہے اس کو حرام کرنا۔ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے اس چیز کو حرام کرنے کا جو حرام نہیں ہے، جو اللہ نے حرام نہیں کیا، ٹھیک ہے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی، یعنی شیطان تمہیں یہ بھی کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ، نیچے لکھا ہوا ہے غیر ہی کے نیچے، من اتخاذ الانداد، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں شیطان تمہیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا ما موصولہ کی وضاحت کرنا۔ آیت میں ہے نا اللہ ما لا تعلمون، تو ما لا کے اندر جو ما ہے یہ ما موصولہ ہے، تو اس کی وضاحت کی گئی من تحریم ما لم یحرم وغیرہ سے، غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جائے کہ تم اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے تم اس کی اتباع کرو، اللہ نے جس کو حلال کہا ہے تم اس کو حلال جانو، نہیں، وہ کہتے ہیں قالوا لا نتبع ما الفینا، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا، اپنے آبا و اجداد کو پایا، تو جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہم اس کی اتباع کریں گے۔ تو لہم کے بعد الکفار نکالا، غرض مفسر ہوگا ہم ضمیر کا مرجع بیان کرنا۔ ما انزل اللہ کے بعد نکالا من التوحید و تحلیل الطیبات، یعنی توحید میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو، و تحلیل الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال طیب چیزوں کو حلال کیا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو۔ اس کے اندر بھی غرض مفسر ہوگا ماں موصولہ کی وضاحت کرنا، پیچھے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، یہ ماں موصولہ ہے تو اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ قالو کے بعد نکلا ہے لا، بلکہ ہم اتباع نہیں کریں گے، بل نتبع ما الفینا، تو اس کے اندر نکالیں گے کہ محذوف کلمہ بیان کرنا، ٹھیک ہے، تو جو بل ہوتی ہے نا، بل وہاں پر آتی ہے جہاں پر کسی جو ما قبل میں چیز ہوتی تو اس کی نفی کرنے کے لیے اور ما بعد کو ثابت کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، جیسے نا جاء زید بل امر، جاء زید بل امر، زید آیا بلکہ امر آیا، یعنی زید نہیں آیا بلکہ امر آیا،
تو انہوں نے کہا کہ ہم پیروی نہیں کریں گے، بلکہ ہم پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ الفینا کے بعد نکالا وجدنا۔ الفینا کیا ہے استاد جی؟ الفینا یہ فعل ہے، جی جی۔ جی جی صحیح ہے۔ وجدنا نکالا تو یعنی ہم نے پایا، الفینا کا معنی ہے پانا، وجدنا جی تو مفسر ہوگا معنی بیان کرنا۔ آگے نکالا من عبادت الاسنام و تحریم الصوائب والبحائر، یعنی بتوں کی عبادت کرنا، یعنی جس چیز پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے تو ہم اس کی اتباع کریں گے، یعنی ہمارے آبا و اجداد بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور صوائب، صوائب کا پیچھے ذکر گزرا نا، تو صوائب کا مطلب ہے یعنی جو اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں ہیں، جو گوشت ہے، اسی طرح جو ہے وہ اعلیٰ قسم کے کپڑے ہیں، تو وہ ان کو حرام کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یعنی بتوں کی عبادت کرنا، اسی طرح صواعب کو حرام کرنا، والبحائر، بحائر کا مطلب ہے جو سمندر سے چیزیں نکلتی، جیسے مچھلیاں اور جو دوسری چیزیں سمندر سے نکلتی ہیں جن کو کھایا جاتا ہے، تو ان کو بھی وہ کیا کرتے تھے، حرام کرتے تھے۔ اور ان کے آبا و اجداد اس پر تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس پر ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی غرض مفسر ہوگا ماں کی وضاحت کرنا، پیچھے تھا نا ماں الفینا، تو ماں کی یہ وضاحت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ قال تعالی اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ کیا وہ اتباع کریں گے، ایتبعون فعل معذوف ہے، ایتبعونہم، کیا وہ ان اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے، ولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے آبا و اجداد کسی شے کو سمجھتے نہ ہوں، لا یعقلون شیئا، کسی چیز کو سمجھتے ہی نہ ہوں، ولا یہتدون، اور کسی حق کی طرف وہ ہدایت ہی نہ پاتے ہوں، پھر بھی وہ ان کی اتباع کریں گے، تو یہ حمزہ انکاریہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگ کے بعد نکالا یتبعونہم، یعنی غرض مفسر ہوگا معذوف فعل بیان کرنا۔ من امر الدین شیئن کے بعد نکالا من امر الدین، یعنی دین کے کسی معاملے کو وہ نہ جانتے ہو نہ پہچانتے ہو، پھر بھی وہ ان کی اتباع کریں گے، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ ہدایت پاتے ہوں الی الحق، حق کی طرف۔ من امر دین کے اندر غرض مفسر ہوگا شیئن کی وضاحت کرنا، اور الی الحق کے یہ متعلق بیان کرنا غرض مفسر ہوگا، یعنی یہتدون الی الحق، حق کی طرف وہ ہدایت ہی نہ پاتے ہوں۔ آگے کہتے ہیں والحمزۃ للانکار، یہ جو حمزہ ہے اولو کے اندر، تو اولو کے اندر جو حمزہ ہے اس سے مراد ہے حمزہ انکاری۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی استاد جی۔ آگے کہتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی طرح ہے جو يَنْعِقُ، جو بولتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، وہ بولتا ہے جو اس نے سنا ہی نہیں ہے، یعنی ایسی چیزیں کہتا ہے جو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اللہ دعا و نداء، سوائے آہو پکار، دعا بھی پکار کو کہتے ہیں، کسی کو پکارنا، ندا بھی کسی کو پکارنا کہتے ہیں، تو دونوں مترادف المعنی ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو فقط بولتا ہے، لا یسمع، سنتا نہیں مگر دعا و ندا، یعنی وہ سمجھتا نہیں ہے۔ تو سمم بکمن عمیون فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، فہم لا یعقلون، تو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔
مسلو کے بعد نکالا صفت الذین، غرض مفسر ہوگا مضاف محذوف مضاف بیان کرنا. وَمَن يَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور جو بندہ ان کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ان کی مثال، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس بندے کی طرح ہے کہ جو بندہ بولتا ہے بما لا یسمع، لیکن سنتا کوئی نہیں، مگر وہ دعا آہو پکار سمجھتا ہے. یعنی ایک بندہ ہے جو کسی کو پکار رہا ہے، لیکن وہ جو سننے والا بندہ ہے وہ ان کو صرف یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف پکارنا ہے، صرف ندا دینا ہے، اور کوئی چیز اس کی معنی ہے ہی نہیں، وہ معنی مفہوم سمجھتے نہیں ہیں. آگے اس کی وضاحت بھی کریں گے جانوروں کے ساتھ. یعنی ایکو کے بعد کہتے ہیں یسوت، یعنی یہ صوت سے ہے، صوت کا مطلب ہے آواز نکالنا یعنی بولنا. غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا. ندان کے بعد نکالا صوتن ولا یفہم معنی، یعنی صرف وہ آواز سنتے ہیں، ولا یفہم معنی ہو، اس کی معنی کو نہیں سمجھتے. اے فی السماع الموعظت، یعنی نصیحت والے سننے میں وہ سمجھتے نہیں ہیں. اگر حضور کی ذات کفار کو کوئی نصیحت کریں، کوئی بات سمجھائیں، کوئی آیت سمجھائیں، تو وہ ان اس کو سمجھتے نہیں، اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے. وہ سمجھتے ہیں بس یہ آواز ہے، حضور پکار رہے ہیں، اور وہ صرف آواز کو ہی سمجھتے ہیں، اس کی معنی کو، اس کی نصیحت کو نہیں سمجھتے. وہ عدم تبدرہا، اور اس کے تبدر یعنی تدبر، تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، اس کے غور و فکر کے نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا. کل بہائم تسمع صوت راعیہا ولا تفہمہ، جس طرح جانور اپنے چرواہے کی آواز سنتے ہیں. کل بہائم، جیسے جانور، تسمع صوت راعیہا، اپنے چرواہے کی آواز سنتے ہیں، ولا تفہمہ، لیکن وہ جانور اپنے چرواہے کی آواز کو سمجھتے نہیں کہ ہمارا کیا کہہ رہا ہے. اگر کوئی چرواہا ہے کسی جانور کو ہانکتا ہوا جا رہا ہے تو وہ جانور نہیں سمجھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے، صرف وہ آواز کو دیکھتے ہیں اور آواز کو ہی وہ اس کے تابع داری کرتے ہیں. یعنی صرف اس کو، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ آواز ہے، حالانکہ اس کی جو ہے وہ معنی ہوتی ہے، مفہوم ہوتا ہے. تو اسی طرح مثال ان کے کفار کی ہے. تو یہ سارا ان دونوں کے اندر غرض مفسر، اس پوری وضاحت کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا. لا یعقلون کے بعد نکالا یعنی موعظت، یعنی وہ نصیحت کو نہیں سمجھتے. جو حضور کلام فرما رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو نصیحت ہوتی ہے وہ اس کو نہیں سمجھتے. غرض مفسر ہوگا مفعول بہ بیان کرنا. آگے نکالا، آگے کہہ رہے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، پاکیزہ میں سے کھاؤ، کلوا من طیبات، پاکیزہ میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس ہی کی عبادت کرتے ہو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس ہی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو یہ بات کے بعد نکالا حلالات، یعنی حلال چیزیں کھاؤ. غرض سے مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا. اللہ کا شکر ادا کرو یعنی علامہ احل لکم، یعنی جو چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر کے دی ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا. آگے کہتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر مردار. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو.
ٹھیک ہے، اب میتۃ کے بعد نکلا ہے اکلہا، یعنی مردار کے کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ مردار کو نہیں کھانا۔ مردار کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور ہے، گائے ہے یا بکری ہے، وہ طبعی موت مر گئی، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، کسی بیماری کی وجہ سے وہ مر گئی، یا جو ہے وہ طبعی موت اس کو ہو گئی، اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو اب وہ مردار بن گیا، اب اس کو کھانا حرام ہے۔ از الکلام فی، کیونکہ اس میں کلام ہے، وہ قضا ما بعد، اسی طرح جو اس کے ما بعد، اسی طرح جو اس کے بعد ہے، اور وہ کیا ہے، وہی ما لم یزک شرعن، جس کو شرعی طور پر جو ہے وہ ذبح نہیں کیا گیا۔ یزکی کا مطلب ہے اس کو ذبح کرنا۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جس کو مردار پایا گیا ہے، وہ مر گیا ہے طبعی موت، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو ذبح تو کیا گیا لیکن شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا، جیسے عیسائی ہیں، عیسائی یا جو غیر مسلم ہیں، جو مشرک ہیں، تو ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ تو شرعی طور پر جس کو ذبح نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ شرعی طور پر ذبح نہیں کرتے، تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَأَلْحَقَ بِهَا بِالسُنَّةِ مَا أُبْجِنَ مِنْ حَيٍّ، ابجنا اس کو مجهول پڑھیں گے تو الحق بہا، اس مردار کے ساتھ ملحق ہے، یعنی وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، بسنت، سنت کی وجہ سے، یعنی حدیث کی وجہ سے اس مردار کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، کیا، ما ابین من الحی، جو زندہ جانور سے جدا ہو جائے، ما ابین من حی، جو زندہ جانور سے جدا ہو جائے، وہ بھی مردار کے ساتھ ملحق ہے، مردار کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ سنت سے واضح ہے۔ یعنی ایک زندہ جانور تھا، اس کا کوئی عضو کاٹ لیا گیا، مثلا اس کی ران کاٹ لی گئی، ٹھیک ہے، یا اس کا بازو کاٹ لیا گیا، تو اب اس کے بازو پر جو اس کا کٹا ہوا بازو ہے یا اس کی کٹی ہوئی ران ہے، تو اس بازو پر جو اس کا گوشت ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، وہ بھی اس مردار کے اندر داخل ہیں۔ ٹھیک ہے، جو زندہ جانور سے منقطع ہو گیا، جدا ہو گیا، تو وہ بھی مردار کے حکم میں وہ بھی حرام ہے۔ آگے کہتے ہیں وَخُصَّ مِنْهَا السَّمَكُ، اس سے مچھلی خاص ہے، والجراد، اور ٹنڈیاں یہ بھی خاص ہیں، یعنی وہ مردار کے حکم میں داخل نہیں ہیں۔ ہم مچھلیاں جو پکڑتے ہیں سمندر سے تو ان کو ذبح تو نہیں کیا جاتا نا، جال کے اندر وہ آتی ہیں، پھر پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، تو وہ اس حکم سے خارج ہیں، یعنی وہ میت کے اندر داخل نہیں ہے۔ خود سمنہا، وہ مردار سے خاص ہے، یعنی اس سے مستثنا ہے۔ کون کون، السمک کو، مچھلی، اور ٹڈے، ٹڈیاں یہ بھی جو ہے وہ پاک ہیں، ٹڈیاں جو اڑتی ہیں تو ان کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ وہ مردار کے اندر نہیں ہے، ان کو اگر کوئی بندہ پکڑتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں تو وہ بھی وہ حلال ہوں گے۔ اس کے اندر اگر بندہ گہرائی کرے تو بڑی ان کو ایک معلومات ملے گی اور عقل حیران رہ جائے گی۔ وہ یہ کہ مردار حرام ہے اور مچھلی بھی پکڑتے ہیں، ہم اس کو ذبح نہیں کرتے تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جو مچھلی ہوتی ہے یا ٹڈیاں ہوتی ہیں ان کے اندر خون نہیں ہوتا، جو عموماً جانور ہیں، گائے ہیں، بکری ہیں، بھینس ہیں، تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، اور مچھلیوں کے اندر خون نہیں ہوتا، ٹڈیوں کے اندر خون نہیں ہوتا، تو جو ذبح کیا جاتا ہے شرعی طور پر، اس کی جو رگ نس کاٹی جاتی ہے تو وہ جو گندا خون ہوتا ہے وہ ان نسوں کے ذریعے، ان رگوں کے ذریعے وہ باہر نکل آتا ہے تو وہ جانور پاک ہو جاتے ہیں۔ اور جو مردار ہوتا ہے اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو اس کا جو خون گندا ہوگا وہ پورے جسم کے اندر، پورے گوشت کے اندر پھیل جاتا ہے، اور اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ نقصان دینے والا بن جاتا ہے، اس لیے مردار کو حرام کیا گیا ہے۔
ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ جی ماشاء اللہ استاد جی۔ جی آگے کہتے ہیں ودم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار بھی حرام کیا اور خون بھی حرام کیا، جیسے چائنیز وغیرہ جانور کا خون پیتے ہیں تو وہ خون بھی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ المسفوح کما فی الانعام، یعنی بہنے والا خون جس طرح جانوروں میں ہوتا ہے۔ ایک تو مچھلی ہوتی ہے تو مچھلی کے اندر تھوڑا بہت خون ہو جاتا ہے، اسی طرح جو گوشت ہوتا ہے تو گوشت کے اندر بھی تھوڑا بہت، بالکل ہی کم خون ہوتا ہے، لیکن وہ دم مصفو نہیں ہے۔ دم مصفو وہ خون ہوتا ہے جو بہنے والا ہوتا ہے، جیسے جانور ذبح کرتے ہیں تو اس سے پریشر کے ساتھ، فورس کے ساتھ جو ہے وہ خون نکلتا ہے جانور سے، تو وہ دم مصفو ہوگا، اس سے مراد وہ خون ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیچھے جو گزرا تھا اس تمام کے اندر بھی غرض مفسر یہی ہوگی کہ یہ وضاحت بیان کرنا، اور المصفو کما فی الانعام اس کے اندر بھی غرض مفسر ہوگا دم سے جو ہے وہ دم کی وضاحت کرنا، جہاں کہیں گے کہ دم کی مراد بیان کرنا۔ یہ استاد جی جو پیچھے گزرا ہے والحق بہا بالسنت ما بینہ، جی یہ کیا ہے بینہ؟ اس کا مطلب ہے جو یہ ایسا کاٹ جائے۔ جو جدا ہو، جو جدا ہو جائے۔ جی صحیح ہے۔ الحق ہے، یہ الحق کا فعل ہے، وہ الحق بہا بسنت ہے، اور ما ابینا من حین یہ مل ملا کر بنے گا الحق، الحق کا فاعل۔ کیا الحق یا جو فعل ہے؟ جی جی جی، الحق کا فعل ہے، جی صحیح ہے۔ اللہ کا وہ کیا ہوتا ہے مطلب ہے؟ الحق کو، ایک ہوتا ہے نا الحق کو، وہ الحق کو وہ حق ہوتا ہے، اور یہ الحق کا یہ ہوتا ہے ملنا، الحاق ہونا، ملحق ہونا۔ الحق بالسنت ما بینہ من ہوں، ہے۔ حاضمی سے مراد ہے مردار، کہ اس مردار سے ملحق ہے، یعنی اس مردار سے ملا ہوا ہے، بسنت سنت کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے۔ کیا ملا ہوا ہے؟ ما ابین من حی، جو زندہ جانور سے جدا ہو جائے یا کٹ جائے، یعنی جی حدیث صحیح کے اندر یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ زندہ جانور سے کوئی چیز، کوئی عضو کٹ جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہوگا۔ جی صحیح ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں کہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کے گوشت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ خنزیر کے اس کے بعد کہتے ہیں خُصَّ اللَّحْمُ لِأَنَّهُ مَعْظَمُ الْمَقْصُودِ، خنزیر کے گوشت کو خاص کیا کیونکہ وہ عظیم مقصود ہے، یعنی ویسے تو خنزیر پورا ہی حرام ہے، خنزیر کے بال ہوں، خنزیر کے دوسرے اعضاء ہوں، تو خنزیر پورا کا پورا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صرف جسم کا بیان اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ بڑا مقصود ہوتا ہے۔ کوئی بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس لیے ذبح کیا جاتا ہے تاکہ اس کا گوشت کھایا جا سکے، تو عظیم مقصود ہونے کی وجہ سے یہاں پر گوشت کو خاص کیا گیا ہے۔ جی اس کے کہتے ہیں وغیر ہی، وغیر ہو تبع اللہ، اور جو گوشت کے علاوہ ہے وہ اس کا تبع ہے، یعنی غیر ہو کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس سے مراد ہے گوشت، گوشت کے علاوہ جو ہے وہ تبع اللہ، وہ گوشت کا تبع ہوتا ہے، جو پاوے ہوتے ہیں جانور کے تو وہ بھی گوشت کے تابع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا کہ لحم کو خاص کرنے کی وجہ بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں وما احل به لغیر اللہ، اور جس پر آواز بلند کیا گیا اللہ کے علاوہ کے لیے،
جس کو ذبح کیا گیا، اہل کا مطلب ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا، جس پر اللہ کے علاوہ ذبح کیا گیا، یعنی اس کو آواز دی گئی۔ یعنی جانور ذبح کرنے کے وقت اگر کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، چاہے کسی بت کا نام ذکر کیا جائے، چاہے کسی بزرگ، کسی نبی، کسی ولی کا نام ذکر کیا جائے، تو بھی جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ ذبح کرنے کے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، بسم اللہ کہنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا، ورنہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور باقی جو دعا ہوتی ہے ذبح کرنے کی، تو وہ بھی اس کے اندر بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں اے ذبیح علی اسم غیر ہی، یعنی غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا، یعنی ذبح کرتے وقت جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو کہ یہ جانور غیر اللہ کے لیے ہیں۔ جیسے پہلے بتوں کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ چڑھاتے تھے، اس کا جو ہے وہ نظر اتارتے تھے یا کچھ اور کرتے تھے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ والاحلال رفع الصوت، اور احلال احل کہا گیا نا آیت میں، تو احلال کا مطلب ہے رفع الصوت، آواز کا بلند ہونا۔ وَكَانُوا يَرْفَعُونَ عِنْدَ الذَّبْحِ لِآلِهَتِنَا، یعنی وہ آواز کو بلند کرتے تھے ذبح کرنے کے وقت اپنے مردوں کے لیے، یعنی وہ ذبح کرنے کے وقت کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہے یہ اللہ کے اپنے معبودوں کے لیے، کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غرض مفسر ہوگا اہل کی وضاحت کرنا، اور ٹھیک ہے آگے کہتے ہیں وَمَنِ اضْطُرَّ، چلیں اس سے آگے کل پڑھیں گے، یہ ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کٹ جائے یہ میٹنگ، تو آج کے لیے اتنا کافی۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ جی جناب، سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی استاد جی، الحمدللہ۔